کورونا وائرس جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے انکاریوں کے لیے یہ عذاب ہے، وہاں پر گناہ گاروں کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ اب ہی واپس لوٹ آؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے درجات میں بلندی کا سبب ہے اگر وہ اس کو صبر کر کے اس وقت کو، اس آزمائش کو کامیابی سے اس وقت کو گزار دیتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑا ایک سنہری موقع بھی ہے نیکیاں کمانے کا، خاص کر پیسے والے لوگوں کے لیے، جو امیر ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا سنہری موقع ہے۔ اب دیکھیں نا کہ وہ لوگ جو مزدور طبقہ، دیہڑی دار مزدوری کرتی ہیں، اب وہ کیا کھائیں گے؟ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، یہ لاک ڈاؤن کے لحاظ سے اب وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، محصور ہیں، وہ سارے ہی محصور ہیں، لیکن جو مالدار ہیں، جن کے بینکوں میں بڑا پیسہ پڑا ہوا ہے، جن کے پاس بہت مال ہے، ان کے لیے تو کوئی خاص اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑی یہ پریشانی کا یہ سبب بن رہا ہے غریب لوگوں کے لیے، جو بیچارے سارے دن کی محنت مزدوری سے جو کمائی ہوتی تھی وہی وہ کھانا پینا گھر کا چلاتے تھے۔ اب اگر اتنے دنوں سے ان کے گھر میں کوئی روزگار کا یا ان کا نہیں ان کو مل رہا ہے تو گھر میں کھانا کہاں سے بنے گا؟ تو جو مالدار حضرات ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام میں بہترین عمل کون سا ہے جس کا بہت زیادہ اجر ہو؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا تطعم الطعام، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث پاک، آپ نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہترین عمل ہے دین اسلام میں، اجر کے لحاظ سے بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ موقع ہے امیر لوگوں کے لیے، پیسے والے حضرات کے لیے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ حکومت کیا پیکج دیتی ہے ان کو یا کیا حکومت دے گی، بھئی نیکیاں خود کمائیں، اس وقت ان کو کھانے کی شدید ضرورت ہے۔ تو جہاں اپنے لیے راشن اس طرح کی چیزیں ہم خریدتے ہیں تو وہاں غریبوں کا خیال کریں، خود ان کے گھر میں جا کے دے کے آئے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اس نیکی کے مد میں ایک چیز کا ضروری خیال کریں، یہ نیک اعمال ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ نیک اعمال نیت کے اندر تھوڑا سا فطور آنے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے تھے، ممبر پر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یقین مانو کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ تو غریب حضرات پر صدقہ کرتے ہوئے، ان کو راشن لے کے دیتے ہوئے، یہ اس طرح کی کوئی بھی مالی مدد کرتے ہوئے خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ ذہن میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ بڑا نیک ہے، میں اس لیے اب لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اب یہ صدقہ کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، لوگوں کو دکھا کے کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا نیک بندہ ہے۔ تو بھائیو، وہ سارے کا سارا اجر تباہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بالکل نامہ اعمال سے وہ نیکی، وہ اجر بالکل مٹا دیا، وہ عمل جیسے بندے نے کیا ہی نہیں ہے۔ پیسہ بھی خرچ کریں، محنت بھی کریں، اپنی کمائی دوسروں پر خرچ بھی کریں، اور قیامت کو کچھ ملے بھی نہ، تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ تو اس بات کا خصوصی خیال کریں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نافرمان اور کفار کے لیے یہ کرونا وائرس واقعی ایک عذاب ہے، گناہ گاروں کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی راہ پہ آ رہے ہو۔ دیکھو نا کتنی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے مضبوط ملک اور خود کو سپر پاور کہلانے والے یہاں گھٹن ٹیک گئے، سارے مجبور ہوئے پڑے ہیں۔ تو اس لیے کوئی طاقت اللہ سے بڑی نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ انسان کی اوقات اور حیثیت یہی ہے کہ یہ فقیر ہے، منگتا ہے، محتاج ہے، کمزور ہے۔ تو پیسہ اگر آج ہے تو کل نہیں بھی ہو سکتا ہے، آج اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ جو حقدار ہے اور جن کو ضرورت ہے ان پر خرچ کریں، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی ریاکاری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔